کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوتا رہے گا اور شاد اور آباد رہیں گے۔ پاکستان ہمارا بلڈ کنٹری ہے اور ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے، یہ تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور کچھ اسی طریقے سے کچھ سیاست جو ہے ہماری معیشت کے اوپر بڑا امپیکٹ کرتی ہے۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ اسٹیبل ہوتی ہے تو اس ملک کی اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے اور وہ بوسٹ کرتی ہے، اور جب کسی کنٹری کی پولیٹیکل کنڈیشنز صحیح نہیں ہوتی تو پھر انویسٹمنٹس بھی نہیں ہوتے، ایون لوکل یا انٹرنیشنل انویسٹر انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ انسرٹینٹی ہوتی ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں نیگیٹو امپیکٹ پٹ کرتی ہیں اس ملک کی اکانومی کے اوپر۔ کچھ عرصہ دراز سے پاکستان بھی کچھ ان دو چار مسائلوں سے گزر رہا ہے۔ جب سے عمران خان یعنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد آئی اور ایک مخلوط گورنمنٹ بنی، اور اس مخلوط گورنمنٹ کے بعد ملک میں احتجاج، آزادی مارچ اور بہت کچھ ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ انسٹیبلٹی کا شکار ہوئی، اور جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر پڑا، جس کی وجہ سے خطرہ بھی لاحق ہو گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ تو اس سیاسی سارے بوشال سے اب پاکستان نکلنے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی کچھ پیشن گوئیاں اس طرح ہیں کہ کل جناب صدر مملکت عارف علی صاحب کا ایک مثبت بیان آیا، جس میں انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ پرانی باتوں کو معاف کرو اور ہمیں معافی دے دو، ہمیں پتہ ہے کس نے سپورٹ کیا، آپ کو بھی پتہ ہے کس نے سپورٹ کیا۔ تو اب سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب ساری سیاست، ساری حکومت ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے۔ ایک اچھا اور مثبت بیان تھا صدر پاکستان کی جانب سے، اور جس کے اوپر سارے جو ہے قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی بیان آیا تھا، کہ جس بیان میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایڈوائز کیا کہ آپ جو ہے صدر مملکت کی بات کے اوپر غور کریں اور سوچیں۔ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن مین جو سیاست میں انٹری ہونے والی ہے، جس کی کچھ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، وہ ہے بانی تحریک جناب الطاف حسین صاحب۔ الطاف حسین صاحب وہ شخصیت ہے، وہ کرشماتی شخصیت ہے، جن کی ایک آواز پہ صفائی مہم کا اگر وہ آغاز کرتے تھے تو پورے کراچی کا عوام مل کے پورے کراچی کو صاف ستھرا بنا دیتا تھا۔ اور یہ ہسٹری ہے، ہسٹری میکنگ چیز ہے، یہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ ایک ہسٹری میکنگ ہے۔ ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جب الطاف حسین نے اعلان کیا تھا صفائی مہم کا تو پورے کراچی کو بالکل صاف کیا گیا تھا، اور ان کے کارکنوں میں اور شہریوں نے صاف کیا تھا۔ ایک میجیکل ورڈز، ایک کرشماتی شخصیت الطاف حسین اپنی جگہ بالکل ہے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ایک کرشماتی شخصیت ہے، تو اس طرح الطاف حسین بھی ایک کرشماتی شخصیت ہے۔ ان کے میجیکل الفاظ ہوتے ہیں، وہ جو الفاظ بولتے ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ تو ان کے کچھ الفاظ میں سے کچھ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں اگر ہمیں پرمیشن ملی تو ہم جو ہے حصہ لیں گے، اگر ہم جنرل الیکشن میں پرمیشن ملی تو ہم جنرل الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ تو الطاف حسین صاحب ریڈی ہیں پاکستان کی سیاست میں ان ہونے کے لیے، اور اس کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے۔ مہاجرین پاکستان جو لورز آف الطاف حسین ہیں، جو الطاف حسین کو ایک بڑے بھائی، باپ اور بڑے مقام پہ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے میرپور خاص، سکھر، حیدرآباد
کراچی اور بھی ایریاز میں جہاں جہاں پہ ان کے چاہنے والے ہیں. اب الطاف حسین کی انٹری ایم کے ایم پاکستان کی سیاست کے اوپر لاک لگانا ہے، یعنی کہ ان کی سیاست ختم، پی ایس پی کی سیاست ختم. اب الطاف حسین کی انٹری کیوں ہونے والی ہے؟ الطاف حسین کی انٹری اس لیے ہونے والی ہے کہ پی ٹی آئی کی ناک میں نکیر ڈالنی ہے. پی ٹی آئی کی سیٹیں جتنی کم ہوں گی اتنی وہ پاور میں کم ہوگی، اتنی وہ پاور اسٹرانگ نہیں ہوگی، اور اس کی سیٹوں کو محدود رکھنے کے لیے الطاف حسین کا پاکستانی پولیٹیکل میں انٹری کی واپسی لازمی ہے. کیونکہ کراچی سے جو مینڈیٹ ہے صرف الطاف حسین کے صرف نعرے پہ لگ جائے گا، جب وہ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو کراچی کی سیٹیں ان کے پاس چلی جائیں گی. کچھ اسی طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں. فاروق ستار صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں کل بھی الطاف حسین کے ساتھ تھا، آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہوں، اور اسی سے کچھ لنک کڑی کل کا بیان صدر مملکت کا ہے کہ پرانی چیزوں کو بھلا دو، اسٹیبلشمنٹ کا اب کوئی رول نہیں سیاست میں، اب سارے وسائل ساری پاورز پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہیں. تو اٹس مین کہ کل کلاں جب الطاف حسین کی تقاریر سے، ان کی اسپیچز سے پابندی کیمرہ ہٹاتی ہے اور ان کی تقریر نشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر الطاف حسین کے کھڑے کردہ نمائندوں کو کوئی جیتنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کے الفاظ، ان کی باتیں ان لوگوں کے دلوں میں جا کے اپنا ایک گھر بنا لیتی ہیں. آج بھی بے تحاشا لوگ ان کی واپسی کے منتظر ہیں، اور جب الطاف حسین کی واپسی ہوگی تو پھر جو ہے پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہوں گی، ایم کے ایم پاکستان کا چیپٹر کلوز ہوگا اور پی ایس پی کا بھی چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اب بات آتی ہے کہ کیا الطاف حسین کی واپس انٹری سے ایم کے ایم پاکستان کے جو نمائندگان ہیں ان کو الطاف حسین ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا پی ایس پی ضم ہو جائے گی الطاف حسین کی پارٹی میں؟ کیا فاروق ستار کو وہی مقام ملے گا جو پہلے ان کا تھا؟ اب یہ تو اپنی جگہ پہ وقت ہی بتائے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. لیکن البتہ خوشائن بات یہ ہے کہ اب ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مینڈیٹ ہے، اور ابھی پاکستان کی پولیٹیکل کنڈیشنز اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں، اور جب پاکستان کی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے تو پاکستان کی اکانومی بھی بوسٹ کرے گی، کیونکہ کل اس کا پازیٹیو امپیکٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ نظر آیا 100 انڈیکس کی صورت میں. یہ تو ہو گئی پولیٹیکل پارٹی. اب ہم سارے لوگوں کی بھی، ہم عوام کی، میری، آپ کی، سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، یوز میڈ پاکستانی پروڈکٹس. پیٹرول فل کروائیں پی ایس او کے اسٹیشن سے، انجن آئل یوز کریں پی ایس او کا، اور ویئرنگ ہے آپ کی جو بھی اسٹائل، اپیئرنس اسٹائل ہے، کچھ بھی ہے، وہ ساری پاکستانی چیزیں یوز کریں. پاکستانی چیزیں جب آپ یوز کریں گے تو اپنا پیسہ اپنے ملک میں رہے گا، وہ باہر نہیں جائے گا. جب باہر نہیں جائے گا ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی اور امپورٹ کم ہوگی تو ہمارے ڈالر ریزروز بڑھیں گے، اور جب ڈالر ریزروز بڑھیں تو ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور ہمارا جو انفلیشن ہے آج کل جو مہنگائی کا عالم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ابھی جو کچھ چند دنوں میں جو الیکشن ہونے والے ہیں، آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ صحیح طریقے سے اس کا ووٹ استعمال کریں. پاکستان کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں نہیں، پاکستان آپ اور میرے ہاتھ میں. فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. کیا الطاف حسین کو جتانا ہے؟ کیا بلاول بھٹو کو جتانا ہے؟ کیا عمران خان کو جتانا ہے؟ کس کو جتانا ہے؟ ہمیں کسی کو نہیں جتانا. ہمیں اس شخص کی سپورٹ کرنی ہے جس شخص کا جو مین جو کاز ہے پولیٹکس میں آنے کا، پاکستان کی ترقی کے لیے جو شخص کام کرنا چاہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. کچھ دنوں پہلے جس طرح پاکستانی وزیر خارجہ مسٹر بلال بھٹو زرداری نے ایک ویری 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 نائس اسپیچ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن died but butcher of Gujarat is still alive
who is the Prime Minister of India. उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी, जबकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद कसाई है, खुद कसाब है, तो वो कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। तो हमें हर विजन को देखना है और सोचना है और अपने मुल्क की तरक्की का फैसला आपको और हमको करना है। उम्मीद है आप तक बात पहुंच चुकी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि किसी और तक जानी चाहिए तो शेयर कीजिएगा, और आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।